دوستو آج حسینی ہونے کے نعرے لگانا آسان ہے، لیکن حسینی کردار ادا کرنا مشکل ہے۔ سردیوں میں ان موٹی قالینوں پر اور گرم پانی کے ساتھ وضو کر کر نماز پڑھنا آسان ہے۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشن اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کر نماز پڑھنا آسان ہے۔ پوچھو حسین ابن علی سے، جس نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں، تیروں کی بارش میں، تلواروں کے سائے میں اور نیزوں کی وار میں اور اپنی اولاد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی نماز نہیں چھوڑی، اور امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے قیامت تک جو بھی حسینی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ نمازی ضرور ہوگا، بے نمازی نہیں ہوگا۔ میں حسین ابن علی نے نوکے سنا پر بھی قرآن کو نہیں چھوڑا ہے۔ جو حسینی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن سے محبت کرے گا، قرآن کو پڑھنے والا ہوگا۔ اور بے نمازی کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے الزواجر کے اندر ایک حدیث میرے آقا علیہ السلام کا فرمان نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو 5 سزائیں دنیا میں ملیں گی، 3 سزائیں موت کے وقت اور 3 سزائیں قبر میں ملیں گی۔ فرمایا دنیا میں سب سے پہلی سزا اس کی یہ ہے کہ اللہ جل وعلا اس کی زندگی سے برکت کو ختم کر دے گا، زندگی میں برکت نہیں رہے گی۔ فرمایا دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ جل وعلا اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دے گا، رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ برکت اور کثرت یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ کثرت کا نام برکت نہیں ہے۔ بسا اوقات چیز کثرت کے ساتھ وافر مقدار میں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات چیز تھوڑی ہوتی ہے، قلیل ہوتی ہے، لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، وہ کافی سارے لوگوں کو کفایت کر جاتی ہے۔ تو فرمایا بے نمازی کے لیے دوسری سزا دنیا میں یہ ہے کہ اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، اور فرمایا تیسری سزا بے نمازی کو دنیا میں یہ ملے گی، اللہ اس کی پیشانی سے نور کو ختم کر دے گا۔ جو بندہ مومن، بندہ صالح کے پیشانی پر، ماتھے پر جو نور ہے، جو وقار اور جلال اور ہیبت ہے، اللہ اس سے ختم کر دے گا یہ نور۔ کیوں؟ جب یہ پیشانی اس کی بارگاہ میں نہیں جھکی تو اس پیشانی سے وہ نور بھی ختم کر دے گا وہ رب۔ فرمایا چوتھی سزا بے نمازی کو دنیا میں یہ ملے گی کہ اس کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ دے گا مقبول نہیں، حج کرے گا مقبول نہیں، روزہ رکھے گا مقبول نہیں، اللہ اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا 5ویں سزا بے نمازی کو دنیا میں یہ ملے گی کہ جس وقت اللہ کے نیک بندے امت کے حق میں دعا کریں گے، اللہ ان دعاؤں سے اسے کوئی حصہ عطا نہیں کرے گا، وہ نیک بندوں کی دعاؤں سے محروم ہو جائے گا۔ اور فرمایا مرتے وقت 3 سزائیں۔ پہلی سزا یہ ہے کہ بھوک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا۔ دوسری سزا فرمایا پیاسی حالت میں، پیاس کی شدت میں اس دنیا سے جائے گا۔ اور تیسری سزا بے نمازی کے لیے مرتے وقت فرمایا یہ ہے کہ جس وقت وہ اس دنیا سے جائے گا تو ذلیل و رسوا ہو کر جائے گا، عزت کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب قبر آ گئی، فرمایا اللہ قبر میں بھی اسے 3 سزائیں دے گا۔ پہلی سزا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگی کہ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، پیوست ہو جائے گی، اس کی پسلیاں دائیں بائیں میں، بائیں دائیں میں، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ دوسری سزا فرمایا اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اور تیسری سزا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ جل وعلا ایک اژدہا کو مسلط فرما دے گا جو قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ یہ بے نمازی کی سزائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے نماز پڑھنا، اس کے جو جمیع آداب تھے، حقوق تھے، ان کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔